الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام برادران ذی وقار، بھائیوں، ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز سب سے پہلے آپ تمام بھائیوں کی اور بزرگوں کی خدمت میں دلی طور پہ اس عید کی مبارکباد پیش کرتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کی، آپ سب کی قربانیوں کو، اذکار کو، تسبیحات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور جو نیک دعائیں اس موقع پہ کل عالم کے مسلمین اور مسلمات اور مؤمنین اور مومنات نے اپنے پروردگار جل شانہ کی حضور پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب نیک دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم اس موقع پہ سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پہ حاضر ہیں، اور حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ فرمان مبارک ہے کہ مرشد دا دیدار ہے باہو، مینوں لکھ کروڑا حجاں ہوں۔ تو آج کل تو چونکہ یہ باتیں عوام میں بہت سرایت کر گئیں، تو ہر شخص اپنے پیر کے لیے فرط عقیدت میں، فرط محبت میں حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کا یہی بیت پڑھتا ہے، اور ہر طرح کے پیر کے لیے یہ بیت پڑھا جاتا ہے۔ تو مجھے ایک اقبال شناس سے ملنے کا موقع ملا، تو اس اقبال شناس نے بڑی ایک خوبصورت بات کہی کہ حضرت علامہ اقبال کا یہ فرمان ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں 100% نہیں، 1000% یقین ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے کردار، اخلاق، اعمال کے اعتبار سے درست نہیں ہیں، اور انتقام کی سیاست کرتے ہیں، لوگوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، لوگوں کو اپنے انتقام کی بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ ایسے سیاستدان بھی جب جلسوں میں تقریر کرنے آتے ہیں تو سامعین سے تالیاں بجوانے کے لیے اسٹیج سیکرٹری اور نقیب محفل حضرت علامہ کا یہ شعر اس سیاستدان کے لیے پڑھتا ہے جس کو خود دیدہ ور کا معنی بھی پتہ نہیں ہوتا کہ دیدہ ور کسے کہتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے یہاں پڑھتے ہیں کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو ہم ہر ایک کو میر کارواں بنا دیتے ہیں، جو بھی آ جائے سیاسی جلسے میں خطاب کرنے، کسی یونین کے جلسے میں خطاب کرنے، وہ مزدوروں کی یونین ہو، اساتذہ کی یونین ہو، وہ کوئی اور
ملازمین کی یونین ہو، جس طرح کے بھی لوگ، ہر طرح کے لوگ ہر طرح پہ، اچھے لوگ بھی ہر جگہ پہ ہیں اور غیر اچھے بھی ہر جگہ پہ ہیں، تو جو جس طرح کہا جائے ہم اسے سخن دل نواز کا لقب بھی دے دیتے ہیں، جان پرسوز کا لقب بھی دے دیتے ہیں، میر کارواں کا لقب بھی دے دیتے ہیں، دیدہ ور کا لقب بھی دے دیتے ہیں، دانائے راز کا لقب بھی دے دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ان الفاظ کے معانی کیا ہیں اور ان الفاظ کا صحیح مصداق کون ہو سکتا ہے۔ تو وہ اقبال شناس مجھے کہنے لگے، اور جہاں گفتگو کر رہے تھے وہاں وہ یہ کہنے لگے کہ اگر آپ مسلمانوں کی پچھلی 100 سال کی تاریخ دیکھیں تو اگر صحیح معنوں میں کسی شخص کو اقبال کے اس شعر کا مصداق کہا جا سکتا ہے اور صحیح معنوں میں دیدہ ور کہا جا سکتا ہے تو وہ خود علامہ اقبال ہی تھے، ان کے علاوہ نہیں کسی کو کہا جا سکتا۔ دیدہ ور کا ایک اپنا معنی ہے۔ تو اسی طرح جو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیت مبارک ہے کہ تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، تن میرا چشمہ ہوئے۔ دیکھیں چشم یہ ہے، پورا اتنا بڑا تن ہے، اتنے بڑے تن میں چشم کی مقدار کتنی ہے؟ چشم کی مقدار کتنی ہے؟ چشم کا سائز کتنا ہے؟ اتنا سا ہے۔ تو یہ اتنی سی آنکھ ہے، چھوٹی سی، لیکن یہ نظارہ کتنا بڑا دیکھتی ہے، یہ نظارہ کتنا بڑا دیکھتی ہے کہ بظاہر تو یہ اتنی سی ہے، لیکن اگر یہ دیوار نہ ہو تو انسان کتنے دور تک کا منظر دیکھ سکتا ہے۔ آپ اگر ہوائی جہاز کے اوپر سفر کر رہے ہیں تو نیچے کتنی وسیع زمین آپ کو نظر آتی ہے، اور آپ یہاں سے کھڑے ہو کے آسمان کی پہنائیوں اور اس کی وسعتوں کی طرف دیکھتے ہیں تو اس چھوٹی سی آنکھ، اس چھوٹے سے مقام، اس چھوٹی سی مقدار سے آپ کتنا زیادہ جلوہ دیکھتے ہیں۔ تو حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ میرا جو مرشد ہے اس کا نظارہ محدود نہیں ہے، اس کا نظارہ قلیل نہیں ہے، اس کا نظارہ مقدار میں اتنا زیادہ ہے، اس کا نظارہ مقام کو اتنا زیادہ گھیرے ہوئے ہے کہ آنکھوں کے یہ جو مقام چھوٹے ہیں، یہ اپنی قلت کے باعث، یہ اپنی معذوری کے باعث، یہ اپنے کم ہونے کے باعث اس کی سبھی تجلیات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر میں اپنے مرشد کی تجلیات کا، اپنے مرشد کے انوار کا واقعتاً دیدار کرنا چاہوں تو اس کے لیے مجھے اپنے تن کے برابر آنکھ چاہیے، مجھے اپنے تن کے برابر آنکھ چاہیے۔ تو اس کا تعلق انوار سے ہے، اس کا تعلق چہرے سے نکلنے والی ان شعاؤں سے ہے، اس کا تعلق چہرے سے نکلنے والی نور کی کرنوں سے ہے کہ اے تن میرا چشمہ ہوئے، میرا پورا وجود آنکھ بن جائے، میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں۔ اس کی تجلیات کی کثرت میں بھی مجھے کوئی شک نہیں، نظارے کے اتنے بڑا ہونے میں بھی مجھے کوئی شک نہیں، لیکن میری طلب اتنی ہے کہ جتنا دیکھتا جاؤں پیاس اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ عرفی شیرازی کا علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ زنقص تشنہ لبیداں بعقل خیش مناز، میں ترجمہ کر دوں گا اس کا، زنقص تشنہ لبیداں بعقل خیش مناز، دلت فریب غرض جلوہ سراب نہ خورد۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تیری پیاس کا نقص ہے، تیری طلب کا کمال نہیں ہے، یہ تیری عقل کا کمال نہیں ہے، یہ تیری پیاس کا نقص ہے کہ اگر تو نے صحرا میں پانی کو نہیں دیکھا۔ آپ جب گرمیوں میں ابھی سفر کرتے ہیں تو آپ کو راستے میں ایک بہت بڑا صحرا پڑے اگر، تو دور سے جب صحرا پہ یہ ایک بہت وسیع میدان ہو، اس پہ جب سورج کی شعاع پڑتی ہے تو وہ ریفلیکٹ کرتی ہے، منعکس ہوتی ہے، منعکس ہوتی ہے تو دور سے آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ پانی کھڑا ہے،
یہاں پہ پانی کھڑا ہے. سڑک چمکتی ہے تو دور سے لگتا ہے کہ سڑک پہ پانی کھڑا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو پیاسا ہے, اگر تجھے تشنگی ہے, تو تجھے صحرا میں پانی نظر آئے گا, حالانکہ وہ ریت کے ذرے ہوں گے. تو جب تشنگی اپنے کمال کو پہنچتی ہے, جب طلب عروج اختیار کرتی ہے, تو وہ مجاز کو حقیقت میں بدل دیتی ہے, وہ صحرا کو پانی میں بدل کر دیکھتی ہے. تو حضرت علامہ یہ فرماتے ہیں اس میں کہ زِ نقص تشنہ لبیداں باکل خیش مناز, یہ تو پھر تیری عقل کا کمال نہیں ہوگا, تیری طلب کا نقص ہوگا اگر تجھے صحرا میں پانی نظر نہ آیا. تو آپ فرماتے ہیں حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کہ میری پیاس اتنی زیادہ ہے, میں اتنا زیادہ اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ جتنی تجلیات پھینکتا جاتا ہے, جتنی تجلیات نازل کرتا جاتا ہے, جتنی تجلیات عطا کرتا ہے, میں سیر ہونے کی بجائے, شکم بھرنے کی بجائے, اس نظارے سے پر ہونے کی بجائے اپنی پیاس میں اور اضافہ محسوس کرتا ہوں. اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں. پھر فرماتے ہیں لوں لوں دے مڈھ لکھ لکھ چشمہ. پہلے تو کہا نا کہ میرا بدن آنکھ بن جائے, میرا پورا بدن آنکھ بن جائے. یہ اتنی سی آنکھ کافی نہیں ہے اس کا نظارہ دیکھنے کو, اب کہا کہ پورا بدن آنکھ بن جائے, یہ بھی کافی نہ تھا. لوں لوں دے مڈھ لکھ لکھ چشمہ. یار اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھیں اور اپنی, یہ جسے پنجابی میں لوں کہتے ہیں, یہ ایک باریک بال کو لوں کہتے ہیں. اپنے ہاتھوں پہ ایک باریک بال کو دیکھیں اور پھر حضرت سلطان العارفین کے تخیل کو دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ لوں لوں دے مڈھ, جہاں سے یہ اس کو اردو میں بنے منہ کہتے ہیں, لوں کو, لوں کے مڈھ کو, جسے پنجابی میں لوں دا مڈھ کہتے ہیں, لوں لوں دے مڈھ, اسے اردو میں بنے منہ کہتے ہیں. آپ اگر ہر بنے منہ میں دیکھیں, ہر بال کی جڑ میں دیکھیں تو وہ کتنی قلیل ہے, لیکن حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے مرشد کو دیکھنے کی حسرت اتنی ہے, پیاس اتنی ہے, تشنگی اتنی ہے کہ دو آنکھوں سے تو سیر نہ ہوا, ہم نے ان کو اتنا دیکھا, ہم نے ان کو اتنا دیکھا, ہم نے ان کو اتنا دیکھا نہیں, ہم نے ان کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا, لیکن پھر بھی دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلے تو دو آنکھوں سے جی نہ بھرا, پھر ہم نے پورے تن کو آنکھ بنا لیا, پھر پورے تن کو آنکھ بنا کر بھی جی نہ بھرا. پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ دعا کی کہ لوں لوں دے مڈھ لکھ لکھ چشمہ, ہر بنے منہ کے اندر لاکھوں آنکھیں پیدا ہو جائیں, ہر بال کی جڑ میں لاکھوں آنکھیں پیدا ہو جائیں, اور میں اس کو مسلسل دیکھتا رہوں. اور مسلسل دیکھنے کی کیفیت کیا ہے کہ لوں لوں دے مڈھ لکھ لکھ چشمہ, ہک کھولا تے ہک کجا ہوں. یہ نہیں ہے کہ ہک کھولا تے ہک کجا ہوں, بھئی یہ ہک کھلی ہے تے ہک بند ہے, نہیں. وہ دو آنکھوں سے کھولنے اور کجنے کی بات نہیں کر رہے کہ ایک کھلی اور ایک بند اور میں اس کو دیکھتا رہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہر بال کی جڑ میں لاکھوں آنکھیں ہیں اور لاکھوں بال ہیں وجود کے اوپر, گویا اربوں آنکھیں میرے وجود میں آ گئیں. میں نے کچھ کھولی ہوئی ہیں, کچھ بند کرتا ہوں, جو بند کرتا ہوں اس میں بھی اس کا عکس سمایا ہوتا ہے, جو کھلی ہوتی ہیں اس میں بھی اس کا عکس سمایا ہوتا ہے. فرمایا میں ایک لمحہ بھی اس کی تجلی سے غافل نہیں رہنا چاہتا, اور تجلی بھی کیسی, جو میں ایک آنکھ سے نہیں اربوں آنکھوں سے کر رہا ہوں. لوں لوں دے مڈھ لکھ لکھ چشمہ, ہک کھولا تے ہک کجا ہوں. اور اس میں اجلت ہے, اضطراب ہے, اضطراب ہے, بے قراری ہے, بے چینی ہے. اور وہ بے چینی کیا ہے کہ میں ہک کھول دا,
ایک بند کردا ایک کھولدا ایک بند کردا او جڑی ویکھدی ہے ویکھ کے میں بند کریندا او دے وچ وی او دا تصور سمایا ہوندا ہے جکھاں میٹاں تے تیری شکل دسے اکھاں کھولا تے سامنے تو ہوویں بند ہو یا کھلی ہو آنکھوں میں تو سمایا ہوا ہے بند ہو یا کھلی ہو آنکھوں میں تو سمایا ہوا ہے بے قراری مگر پھر بھی اتنی ہے کہ اتنا ڈٹھیا میں نے اتنا دیکھا اتنا ڈٹھیا کتنا اتنا ڈٹھیا اتنا دیکھا اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے اتنا دیکھا کہ پہلے 2 آنکھوں سے دیکھا پھر پورے تن کو آنکھ بنا لیا پھر بال کی ہر جڑ سے لاکھوں آنکھیں پیدا ہو گئیں اور کروڑوں بال تھے تو اربوں آنکھیں بن گئیں تو ارب آنکھوں سے دیکھ کر بھی میرا اضطراب ختم نہ ہوا تو میں کیا کروں اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے میں اور کدے ول بھجا ہوں اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے میں اور کدے ول بھجا ہوں اب میں کہاں جاؤں کہاں بھاگوں آنکھ ہی تو تھی جس سے دیکھا جا سکتا تھا وہ 2 سے 1 وجود کے برابر ہو گئی اس کی مقدار بھی بڑھا لی اس کا سائز بھی بڑھا لیا پھر اس کو تعداد میں بھی بڑھا لیا اربوں آنکھوں تک لے گیا لیکن پھر بھی تشنگی جو تھی وہ ہر تجلی سے بڑھتی رہی تشنگی ہر تجلی سے بڑھتی رہی اس لیے میرا اضطراب ابھی بھی ختم نہیں ہوا اب مجھے بتاؤ میں کدھر کو بھاگوں پھر فرمایا مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لاکھ کروڑا حجا ہوں کہ اس کے چہرے انور کی زیارت میرے لیے لاکھوں کروڑوں حجوں کی طرح ہے حج کو یہاں 2 معنوں میں ہمارے ہاں بلکہ حج کے ویسے تو کئی وسیع معنی ہیں لیکن معروف عام معانی میں اگر بیان کروں تو حج کا ایک معنی ہوتا ہے وہ حج جو جا کے آپ بیت اللہ کا کرتے ہیں اور آپ حاجی کہلاتے ہیں اس حج سے وہ حج جو آپ پہ فرض ہے استطاعت اگر ہے تو زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے تو لیکن حج کا دوسرا ایک مطلب ہوتا ہے کہ بندہ جب بیت اللہ کو دیکھتا ہے تو بیت اللہ کو دیکھنے کی ایک خوشی ہوتی ہے بیت اللہ کو دیکھنے کی ایک خوشی ہوتی ہے تو یہاں حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کے فرمان سے مراد وہ حج فرض نہیں ہے بلکہ یہاں اس سے مراد آپ کی یہ ہے کہ جس طرح ایک مسلمان مومن جاتا ہے بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے اس کا یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے یہاں رحمتیں اترتی ہیں یہاں فرشتے اترتے ہیں یہاں اہل ایمان آتے ہیں وہ اس کا طواف کرتے ہیں وہ اس کی جانب رخ کر کے اپنی عبادات کو مکمل کرتے ہیں تو اس طرح جب ایک سالک اپنے مرشد کامل کو دیکھتا ہے تو اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چہرہ عام چہرہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ چہرہ ہے جس کے بارے میں فرمان رسول ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ جب تم انہیں دیکھتے ہو تمہیں اللہ یاد آ جاتا ہے یہ چہرہ وہ چہرہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مومن کا چہرہ اللہ کی رحمت میں ڈھکا ہوا ہوتا ہے یہ چہرہ وہ چہرہ ہے جس پہ اللہ نے اپنی طرف سے سکینہ نازل کیا ہوتا ہے یہ چہرہ وہ چہرہ ہے جو اس کے دل کے عکس کو دکھاتا ہے دل میں اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد ہے اللہ کے انوار ہیں اور وہ جو نور ہے وہ اس کے چہرے پہ ظاہر ہو جاتا ہے جسے قرآن نے کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود وہ اللہ کے حضور اتنے سجدے کرتے ہیں اتنے سجدے کرتے ہیں اتنا نور اپنے سینوں میں پیدا کر لیتے ہیں ہم اس نور کی سیما بھی اس کی چمک اور دمک کو اس مومن کے چہرے سے عیاں کر دیتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود یہ وہ چہرہ ہوتا ہے
تو جب میں اسے دیکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے کعبہ پہ رحمت برستی ہے، وہاں رحمت اپنی نو سے برستی ہے، یہاں رحمت اپنی نو سے برستی ہے۔ وہاں رحمت اپنی نو سے برستی ہے، یہاں رحمت اپنی نو سے برستی ہے۔ جس طرح کعبے کو دیکھ کے ہر مومن کا دل مسرور ہو جاتا ہے، اسی طرح مرشد کامل کو دیکھ کے طالب کا دل مسرور ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا مرشد دا دیدار ہے باہو، مینو لاکھ کروڑا حجاں ہوں۔ لاکھ کروڑے حجیں آپ نے کیوں کہہ دیا؟ دیکھا تو آپ نے ایک بار، فرمایا لاکھ کروڑا حجاں اس واسطے ہو گئی ہاں کہ میں ایک آنکھ نال تے نہ ہوں پیا ویدا۔ بھئی ایک واری ویکھو تے ایک حجے، ایک واری ویکھو تے ایک حجے تے لوں دے مڈ جو لاکھ کروڑا اکھیاں ہیں تے لاکھ کروڑا اکھیاں دے نال میں ویکھے تے لاکھ کروڑا حجیں ہی بڑھنی ہیں۔ لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کجا ہوں، اور مرشد دا دیدار ہے باہو، مینو لکھ کروڑا حجاں ہوں۔ تو میرے بھائی یہ جو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ یہ کلام جیسے اس اقبال شناس نے کہا کہ دیدہ ور اقبال کو ہی کہا جا سکتا ہے، دانائے راز اقبال کو ہی کہا جا سکتا ہے، اسی طرح حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیت کا صحیح مصداق اگر کوئی ہے تو وہ حضرت سلطان العارفین خود ہیں۔ اگر کوئی صحیح مصداق ہے تو وہ حضرت سلطان العارفین خود ہیں۔ مرشد دا دیدار ہے باہو، مینو لکھ کروڑا حجاں ہوں۔ ہم جمعہ کے دن بیٹھے ہیں، ایام عید چل رہے ہیں، ہم سبھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور اس پاک مقام پہ بیٹھ کے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو ہمارے شیخ اور ہمارے مرشد سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ انور کی زیارت نصیب فرمائے، اور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ انور کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کے، صالحین کے، شہداء کے، صدیقین کے، ائمہ مجتہدین کے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، ائمہ اہل بیت کے حضور حاضر ہونے، ان کے مبارک چہروں کی زیارتیں کرنے کی، ان کے ساتھ ہم کلام ہونے کی توفیق استطاعت عطا فرمائے، اور ہم پہ انعام فرمائے کہ ہمیں موت سے پہلے سید الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمارے شیخ و مرشد سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہ مجلس نال نبی دے باہو، جنہ مجلس نال نبی دے باہو، سوئی صاحب ناز نوازاں ہوں۔ حسن بھی انہی کے پاس ہوتا ہے، اور نوازاں کا مطلب ہے ایسا فیض جو عطا کیا جائے۔ نوازاں کا کیا مطلب ہے؟ ایسا فیض جو عطا کیا جائے۔ حسن بھی ان کے پاس ہوتا ہے، جمال بھی ان کے پاس ہوتا ہے، اور عطا کرنے والا فیض بھی ان کے پاس ہوتا ہے۔ کن کے پاس؟ جو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس مبارک میں پہنچتے ہیں۔ آخری بات میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، نماز جمعہ کی طرف بڑھتے ہیں، کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضوری میں، حضور کی مجلس میں پہنچنا ولایت کے، فقر کے جملہ مقامات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل مقام ہے۔ اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے فقیر کے لیے، ولی کے لیے، کہ وہ ہر وقت چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتا رہے۔ سیدنا ابو العاص مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، آپ کا یہ قول مبارک ہے کہ میں ہر وقت
اور ہر گھڑی مجلس مصطفیٰ میں حاضر رہتا ہوں، اور جس لمحہ چہرہ مصطفیٰ میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے میں اپنے آپ کو مومن تصور بھی نہیں کرتا۔ اور یہی قول سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درویشوں کو، فقیروں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری نصیب ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یار ہم کس کے ہیں؟ دل ہر قطرہ ہے ساز ان البحر، ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا؟ ہم کس کے ہیں؟ کس کے دیوانے ہیں؟ کس کے نام پہ مر مٹنے کی تڑپ رکھتے ہیں؟ کس کی ذات اقدس کو ہم اپنی ذات پہ، اپنے مکانات پہ، اپنی جائیدادوں پہ، اپنی اولادوں پہ، اپنے ماں باپ پہ، اپنے گھر بار پہ ترجیح دیتے ہیں؟ میرے دوستو، صحابہ کی محفل تھی اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم جیسے گنہگار لوگوں کے لیے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ مجھے وہ لوگ بہت محبوب ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، لیکن ان کی خواہش یہ ہوگی کہ اپنا سب مال و متاع اور بیٹے، حتیٰ کہ اپنی جان دے کر بھی ایک مرتبہ میرے روح زیبا کی زیارت کر لیں۔ اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی زیارت کا سب سے آسان طریقہ، ویسے کئی طریقے ہیں، کشف کے ذریعے ولایت کی منازل اور مقامات کو طے کر کے کسی شیخ کامل، مرشد کامل کی معیت، صحبت اور نگرانی میں حضور کی مجلس مبارک تک پہنچا جا سکتا ہے۔ علم حدیث ایک طریقہ ہے کہ محدثین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے پرچار سے، حدیث پاک کی تعلیم سے اور حدیث پاک کو پھیلانے سے، حدیث پاک کی ترویج کے ذریعے اپنے دلوں کو خالص کر لیتے تو آقا پاک کی زیارت سے شرف یاب ہو جاتے۔ یعنی علم حدیث کو فروغ دینا حضور کی زیارت کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی ذرائع ہیں، لیکن جو آسان ذریعہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارک کا۔ اب وہ آسان میں اسے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ علم حدیث کے لیے ایک عمر صرف کرنی پڑتی ہے، اور ہم میں سے شاید ہر ایک نہ کر سکے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ کہ علم حدیث کے لیے ایک عمر صرف کرنی پڑتی ہے، اور ہم میں سے شاید ہر ایک نہ کر سکے، اور سلوک کی، تصوف کی، ولایت کی، فقر کی، درویشی کی منازل طے کرنا پڑتی ہیں، اور شاید ہم میں سے ہر ایک نہ کر سکے۔ تو کیا ہم اتنے خوش قسمت نہیں ہیں کہ جس کے نام کا کھاتے ہیں، جس کے گیت گاتے ہیں، جس سے اپنی جان، مال، ماں باپ، بہن، بھائی، بیوی، بچوں، ہر ایک سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کے چہرے انور کی زیارت نہ کریں؟ کیا ہم اپنا نصیب نہیں سنوار سکتے؟ تو پھر سوال ہے کہ کیسے؟ تو ہر امتی کے لیے ایک آسان طریقہ ہے، اور وہ آسان طریقہ ہے کثرت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ اور حضور کی آل پہ درود و سلام کا نذرانہ بھیجا جائے۔ کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھنا، کثرت سے درود پاک پڑھنا، نبی پاک شہ الاولاق خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تک، آپ کی ذات اقدس پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنا، یہ حضور کی زیارت کا ذریعہ ہے۔ اور یہ علم حدیث کی طرح اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ میری استطاعت نہیں ہے۔ سلک سلوک ولایت کی منازل طے کرنے کی طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ تو میری استطاعت میں نہیں ہے۔ ویلے باندھیاں بیٹھکاں تے چونکاں تے، آج کل دیاں چونکاں تے بیٹھکاں تے فیس بکاں تے واٹس ایپ بن گئے، ویلے ایڑ اساں ہر ٹائم اکلی رکھ دے ہاں،
بجائے اس کے کہ اپنا وقت فضولیات میں برباد کیا جائے، بجائے اس کے کہ اپنے وقت کو لوگوں کی غیبتوں میں، شر کے پھیلانے میں، منفی چیزوں کے پھیلانے میں، برائی کے پھیلانے میں، کسی کی غلط چیز کو پھیلانے میں، ہم کسی کو گالی دینے میں، کسی کا گلہ کرنے میں، اس کی بجائے ہم اپنے وقت کو درود پاک کے لیے صرف کر دیں اور کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھنا، اور خاص طور پہ جو اولیاء اللہ کے مختلف اوراد و وظائف ہیں، اور خاص کر درود شریف کے یہ ایسے ہیں جن کے پڑھنے سے زیارت نصیب ہوتی ہے. اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ درود پاک ہمارے حضور مرشد کریم جو بھی ساتھی سلسلہ مبارک میں داخل ہوتا ہے، آپ اسے روزانہ کی 5 تسبیحات فرماتے ہیں کہ روزانہ کی 5 تسبیحات اس درود پاک کی پڑھی جائیں. اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ایک مصروف آدمی بھی، زندگی بھر کے کام کاج میں مصروف آدمی بھی، اگر خلوص دل سے، خلوص نیت سے متواتر کچھ عرصہ اگر یہ باقاعدگی سے تسبیحات پڑھے تو کوئی بعید نہیں کہ جو کل جہانوں پہ رحمت ہے وہ مجھ گناہ گار پہ بھی رحمت کر دے اور اپنی زیارت عطا فرما دیں. اور ایک بات یاد رکھیں، کسی ولی کا بس نہیں ہے، کسی ولی کا بس نہیں ہے کہ وہ جسے چاہے حضور کی زیارت کروا دے. یہ حضور کا اختیار ہے کہ جسے چاہیں اپنی زیارت عطا کر دے. یہ بات یاد رکھیں، کسی ولی کا اختیار نہیں ہے کہ جسے چاہے حضور کی زیارت کروا دے، لیکن حضور کا اختیار ہے کہ جسے چاہیں اپنی زیارت عطا کر دیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جب حضور کا ایک امتی جو کثرت سے صلاۃ و سلام اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں پیش کرتا رہتا ہے، آپ کی سنت کی مطابقت کرتا ہے، آپ کی شرع پاک کا، شریعت مطہرہ کا پابند رہتا ہے، جب اسے کوئی آ کے کہے تو وہ حضور کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا، حضور کی بارگاہ میں اس کی سفارش پیش کرے کہ یا رسول اللہ آپ کا امتی ہے، سوال لے کے آیا ہے، کرم فرمائیں. تو حضور از راہ شفقت و کرم اگر اسے زیارت عطا کرتے ہیں تو بھی اس ولی کے اختیار سے زیارت عطا نہیں کی، حضور نے اپنے اختیار سے زیارت عطا فرمائی. لیکن کثرت سے صلاۃ و سلام ہمارے لیے آسان طریقہ ہے کہ ہم نبی پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ان نیک ساعتوں میں ہماری ان دعاؤں کو، ہماری ان نیک خواہشوں کو اور ہماری چہرہ مصطفیٰ کی اور صالحین و اولیاء اور صحابہ و ائمہ اہل بیت کے مبارک چہروں کی، منور اور معطر چہروں کی زیارت کی اس مراد کو قبول اور منظور فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک یا حبیب اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.